فرمائیے گا کہ قرآن مجید میں ماہ رمضان کا تذکرہ کس انداز میں ملتا ہے؟ میں چاہوں گا یہاں سے آغاز ہو جائے، جو قرآن سے آغاز ہو جائے تو سبحان اللہ کیا بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تھوڑا سا میں قرآن کی آیت کریمہ پڑھنے سے پہلے جو آپ نے ایک تمہیدی گفتگو خوبصورت انداز میں کی، بات یہ ہے کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا خیر اور برکتیں ہیں، سبحان اللہ، تو وہ یہ چاہے کہ پورا سال ماہ رمضان ہو۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ آپ دیکھیں کہ ماہ شعبان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یعنی یوں سمجھ دیں کہ پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی ہوتی ہے اس راستے کو شابن سے ہے، اس کا اوریجن شاب ہے، تو اس راستے کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ یہ خیر کثیر کی طرف لے کر جا رہا ہے مہینہ، شعبان ہمیں رمضان کی طرف لے کر جا رہا ہے، اسی لیے اس ماہ کو ماہ شعبان کہتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہم خوشی منائیں، ہم اس کی خوشی نہ منائیں تو کس کی منائیں پھر؟ اچھا، ایک ربط ہے نا، ایک ربط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہی اسے ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں ایک خاص ربط ہے، ایک خاص کنیکشن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان، جب ہم کہتے ہیں استقبال ماہ رمضان، استقبال کہتے ہیں کسی کی آمد کو چاہنا جو کہ خوشی کا باعث ہوتا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی استقبال فرمایا، صحابہ کرام بھی عمل کے ذریعے استقبال فرماتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اب ہم عمل خیر کثیر کے لیے ہم تیار ہو جائیں، عمل خیر کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کیوں؟ ترغیباً کہ آنے والا ماہ رمضان ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت نمبر 183 ہے سورہ بقرہ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن جو ہے وہ اس صورت میں کہ جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرماتا ہے، یہ تخصیص نہیں تھی، لیکن بہرحال پچھلی امتوں میں بھی روزے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ اتنی امپورٹنس رکھتا ہے کہ صرف اس امت محمدی پر فرض نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ اہم بات، آپ جب ایک بچہ تکلیف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ماں اس کو بہلاتی ہے۔ اچھا، جب ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں نا، بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اچھا باقی گھر والے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو بچے کو بڑا بھاری گزرتا ہے، تو ماں کہتی نہیں بیٹا دیکھ، ایک دو دن پڑھ لے، ایگزام تک پڑھ لے، پھر اس کے بعد تو بھی کھیلنا، تو بھی یہ کرنا، ایک سمجھانے کے لیے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر۔ یعنی یہ سختی جو ہے نا، عارضی سختی، یہ صرف تم پر نہیں ہے، تم سے پچھلی امتوں پر بھی تھی، یعنی بہلانے کے لیے، اور اجر و ثواب ساری امتوں سے بڑھ کر اس امت کا ہے۔ اور تیسری اہم بات، لعلکم تتقون، تمہیں یہ ایویں ہی عطا نہیں فرمائے گئے، بے عبث، یعنی عبث عطا نہیں فرمائے گئے، بے مقصد عطا نہیں فرمائے گئے۔ مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کر لو۔ اور چھوٹی سی بات یہاں پر کہوں گا کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کر لو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص بچپن سے سختی کا عادی ہو، صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد اسے بڑی سے بڑی سختی نہ آسان لگتی ہے، یعنی جو شخص مزدوری کا عادی ہے، مزدوری کرنے کا عادی ہے یا بڑے بڑے کام کرنے کا عادی ہے، تو اس کے لیے آزمائش نہیں رہتی۔ یہاں پر کیا فرمایا کہ تم ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھو گے، عبادت بھی کرو گے، تراویح بھی پڑھو گے، شب و روز عبادت میں گزارو گے نا، تو ایسی تمہاری روحانی بیٹری چارج ہو جائے گی کہ پورا سال تم پنجگانہ نماز آرام سے ادا کرو گے، غریبوں کا خیال رکھو گے، صبر کرو گے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 184 میں ایام معدودات، کیا بات، بچے کو سمجھایا جاتا ہے نا کہ تھوڑا سا ایگزام کے دن ہے، اس کے بعد چھٹی ہے، ایام معدودات، گنے چنے چند دن ہے، بس یہ گزار لو، اس پر اجر و ثواب بھی ہے، تمہاری زندگی صحیح ہو جائے گی اور صحیح راستے پر تم گامزن ہو جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، سبحان اللہ۔